السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کمیل جعفر اور آپ کی خدمت میں ہم اپنے پروگرام اسلام اینڈ ماڈرن سویلائزیشن کا دوسرا ایپیسوڈ لے کر حاضر ہیں۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں اسلام کے معاشی نظام کے متعلق گفتگو کی تھی اور اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ اور اس کے تہذیبی پہلو کے ضمن میں ایک گفتگو کریں گے۔ قبل کے ایپیسوڈ کی طرح اس ایپیسوڈ میں بھی ہمارے ساتھ محترم ڈاکٹر قدس رضوی قبلہ موجود ہیں اور ہم یہیں سے اپنی بات کو شروع کریں جہاں تک ہماری بات ہوئی تھی کہ اسلامی مسائل، جب معاشیت پہ بات کر رہے تھے تو وہیں سے کہ اسلامی اصول اور جو علوم جدیدہ اور جو دنیا میں جس طرح سے کیپٹلزم، سوشلزم، ہم نے ساری باتیں کی تھی، یہیں سے ہم بات شروع کریں۔ جب ہم دور جدیدہ کی بات کرتے ہیں تو دور جدیدہ جس اعتبار سے سب سے زیادہ جانا جاتا ہے تو دور ترقی کہا جاتا ہے، اور ہم اگر تہذیبی پہلو اس کا یا اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ہمیں ہمارے معاشرے میں بہت ہی زیادہ کنزرویٹزم، یعنی جس کو ایک ہندی لفظ جو بہت زیادہ چلن میں استعمال ہوتا ہے، اندھ وشواس بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ یہ جو دور ہے اس میں نئے انوینشنز، سائنٹیفک ریسرچز ہیں، ترقیات ہیں اور الگ الگ ضمن میں کہ پہلی بار چیزیں آتی ہیں، نئے لگاتار اسٹڈیز چینج ہو رہی ہیں۔ اتنا انسان دھیرے دھیرے کر کے علم کی معراج تو نہیں کہہ سکتے لیکن علم کے زینے چڑھتا جا رہا ہے، لیکن اس علمیت کے اضافے کے ساتھ اس کا کیا امپیکٹ کنزرویٹزم کی طرف پڑ رہا ہے، اس پر میں آپ کچھ روشنی ڈالنے میں جاننا چاہوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا یہ پروگرام ہے اور ٹاپک ہے اسلام اینڈ ماڈرن سویلائزیشن، اور بڑے اچھے اس کے پہلو ہیں جس پر ڈسکشن بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے دیکھنے والے، سننے والے، ناظرین اور جو ویورز ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ نے صحیح کہا کہ یہ دور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ سائنٹیفک پروگریس کا دور ہے، اس میں ترقی کا پیرابولا بن رہا ہے اور انوینشنز ہو رہے ہیں، ڈسکوریز ہو رہی ہیں، سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کہنا فکری، کنزرویٹزم، دقیانوسی خیالات، اندھ وشواس، سپرسٹیشس باتیں بھی آگے بڑھ رہی ہیں، جبکہ یہ خود آپس میں بڑا کانٹرڈکٹری ایک ایشو ہے، کیونکہ جب نالج بڑھ رہی ہو، اویئرنیس بڑھ رہی ہو، انسان کی اطلاع میں اضافہ ہو رہا ہو، انفارمیشن بڑھ رہی ہو اور اس کو آگہی حاصل ہو رہی ہو اپنے اس فزیکل ورلڈ کی، تو وہ پرانی جو باتیں تھیں کہ جن کی کوئی علت اور کاز نہیں جانتا تھا انسان، اور پرانی باتیں، کہنا باتیں، ان پر ابھی تک کیوں ڈٹا ہوا ہے، یا وہ اپنی عقل کا استعمال ہر شعبے میں کیوں نہیں کرتا ہے؟ جی مطلب ایک عقلی بات ہے نا کہ تضاد ہونا چاہیے اس میں، علم میں اور جہالت میں ایک تضاد ہونا چاہیے، وہ یہاں پر یہ تو ضد ہے، آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر جس نے اپنا پیمانہ اور اپنا اصول بنا لیا ہے اور وہ پچھلے اصولوں پہ باقی ہے، وہ اس کو بدلنا نہیں چاہتا، جبکہ تقاضا یہ ہے کہ ترقی جب ہو رہی ہے تو پھر ترقی ہر شعبے میں دکھائی دے۔ آپ کسی ایک پرسنالٹی کو مان لیں کہ ہم اس کو مانتے ہیں چاہے کچھ ہو جائے، چاہے آپ اس کی کتنی بھی کریٹیسزم پیش کر دیں، چاہے آپ اس کے بارے میں جو باتیں بتا دیں، اس کے عیوب بتا دیں، اس کے پرسنالٹی کے شارٹ کمنگس بتا دیں، مگر ہم تو اس کے نہیں قبول کرنے والے۔ یعنی یہ جو فکر ہے یہ معاشرے کو سٹیگننٹ بنا دیتی ہے۔ ایک پروگریسو معاشرہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ڈائنامک اصولوں پر ہوتا ہے، کیونکہ معاشرے کو ترقی کرتے رہنا چاہیے، علمی ترقی، اخلاقی ترقی، فکری ترقی، روحانی ترقی، کیونکہ اسلام کے پرویو میں بات کر رہے ہیں، لہذا اسلام جو ہے وہ انسان کو فقط مادی ہستی نہیں جانتا، اسلام اسے صاحب عقل مانتا ہے، صاحب شعور مانتا ہے اور صاحب روح و نفس مانتا ہے۔ لہذا اسلام یہ کہتا ہے قرآن کی متعدد آیات میں کہ دیکھو آباء و اجداد کی اندھی تقلید نہ کرو، دیکھو چیزوں کو پرکھا کرو، عقل کے معیار پہ لاؤ، غور و فکر کرو،
کائنات میں غور و فکر کرو، اپنے معاشرے میں غور و فکر کرو، اور اگر کوئی لاجیکل بات پیش کرے، کوئی عقلی گفتگو کرے تو اس کو قبول کرو، کیونکہ وہ عقل اور لاجک اور علم کی بنیاد پر ہے۔ کنزرویٹزم جو ہے وہ انسان کی عقلی اور فکری ترقی کو روک دیتا ہے، اور انسان جو ہے وہ غلط راستوں پر جا کے ضدی ہو جاتا ہے، اور ضد میں جو کام ہوتے ہیں اس کا اثر خود اس کی ذات پہ بھی پڑتا ہے، اور اوور آل معاشرے کی پروگریس پر بھی اس کا نیگیٹو اور منفی اثر پڑتا ہے کنزرویٹزم کے ذریعے۔ جو آپ نے بات جہاں سے شروع کی کہ لوگ کسی ایک چیز پر غالباً کہہ لیا جائے کہ رک گئے ہیں، وہاں سے بڑھنا نہیں چاہتے، اس کو بدلنا نہیں چاہتے، جبکہ اگر اجازت ہو تو میں اس پہ اصلاح یا تائید کے ساتھ ایک جملہ اس پہ کہوں کہ یہ ہم اگر یہ مانتے ہیں کہ نیا کام کرنے سے اگر ہم ڈرنے لگیں گے تو ہم کو پوری تاریخ کی طرف جب ہم دیکھیں گے، سارے اخبار کی طرف ہم دیکھیں گے تو ہم کو انہیں فراموش کرنا پڑے گا، کیونکہ جتنے پیغمبروں نے اعلان دین کیا ہے سب اپنے اپنے دور کے حساب سے نیا کام تھا۔ اگر ایسا ہوتا جو ابھی آپ نے قرآن کی آیت پیش کی کہ اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید نہ کرو، اگر ہم اسی پر باقی رہتے تو یہاں ہم بیٹھ کر شاید یہ گفتگو نہیں کر رہے ہوتے۔ بے شک، کیونکہ پھر ہم کو یعنی ہر طریقے سے اسی معاشرے اور اسی ماڈل پہ جا کے رک جانا چاہیے، وہیں رک جانا چاہیے۔ مگر ہماری ترقیاں جب علم کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، غذا کے اعتبار سے، اٹھنے بیٹھنے کے اعتبار سے ہوئی ہے، تو پھر فکری اور علمی ترقی ہمارے اپنے اندر کیوں نہیں اتر رہی ہے؟ باہر تو دکھائی دے رہی ہے، خود اندر انسان کے جو سفر ہے، اندرونی سفر، وہ کیوں انسان نہیں طے کرتا، اور کسی چیز پر کیوں کنزرویٹزم کا شکار ہو کے سٹیگننٹ ہو جاتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو دنیا والوں کو اس پہ سوچنا چاہیے۔ اور اس پر جہاں تک یہ ماڈرن سویلائزیشن کا سوال ہے، جو ایک فکر ہے ماڈرن سویلائزیشن کی بنیادی فکر جو ہے وہ ماڈرن جب ہم کہتے ہیں تو ہم کو خود ہی پتہ چلتا ہے کہ ایک سفر سے ہوتے ہوئے ہم اس ماڈرن ایج میں، اس پوسٹ ماڈرن ایج میں پہنچے ہیں اور ماڈرن سویلائزیشن تک ہم آئے ہیں۔ اور اسلام کو بھی جب ہم دیکھیں، ساری شریعتیں دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک جب ہم دیکھیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے جو شریعت میں نوعیت آئی ہے کہ اسلام بھی ترقی کا قائل ہے، اس کے باوجود بعض افراد کا یا ایک طبقے کا یہ ماننا ہے کہ ماڈرن سویلائزیشن اور اسلامک سویلائزیشن دونوں الگ الگ ہیں۔ اگر ہیں تو ہیں کہ نہیں، اور اگر ہیں تو ان میں تضاد کیا ہے؟ یہ میں آپ سے دریافت۔ بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، اسلام خود، یعنی اگر ہم ماڈرنٹی کی بات کریں، ہمیں بات کرنا پڑے گا کہ آپ ماڈرن کہتے کسے ہیں۔ جی جی، بالکل بالکل۔ یعنی خود ماڈرنزم، جسے آپ ISM لگایا، یہ خود ایک آئیڈیالوجی ہے، اور اسلام وہ دین ہے جو کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، جو کبھی جسے کہتے ہیں کہنا نہیں ہوتا، پرانا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی بنیادیں جو ہیں وہ فطرت انسانی پر استوار ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت خدا پر لوگوں کو کی فطرت کو ڈھالا گیا ہے، اور اللہ کی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ لا تبدیل لخلق اللہ، یعنی اللہ ہے جو خالق انسان ہے، اللہ ہے جو جس نے دین کو ہمارے لیے بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا دین ہر لحاظ سے ہر دور کے انسان کے لیے، اس کے لیے ماڈرن ہے۔ اب آپ کہیے کہ ماڈرن سویلائزیشن جو آج ترقی آپ دیکھ رہے ہیں اور جس سے وہ جانی جاتی ہے، یہ مذہب کو مائنس کر کے ہے، کیونکہ ان ٹوٹل مذہب کو کا انکار کرتے ہیں، اخلاقی قدروں کا انکار کر دیتے ہیں، روحانیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسلامی جو تہذیب ہے اس کی بنیاد علم اور اخلاق دونوں پہ ساتھ ساتھ ہے، یعنی اسلام علم مائنس اخلاق کا قائل نہیں ہے۔ یہاں یہ جو علم ہے، نالج ہے، اس کے پیچھے ویلیوز پائی جاتی ہیں، یعنی جو ہماری ترقی ہے وہ ویلیو اورینٹڈ ہے۔ اسپریچول ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام میٹیریلسٹک باتوں کو بھی سامنے رکھتا ہے، یعنی ہماری تہذیب کا دار و مدار جو ہے وہ انسان ہی کے اوپر ہے کہ مادی اور روحانی دونوں تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ فقط اور فقط مادی باتیں کی جائیں اور روح کو فراموش کر دیا جائے۔ تو یہ جو اسلامی تہذیب ہے، یہ دوسری تہذیب یعنی ماڈرن تہذیب سے جدا ہے، کیونکہ ماڈرن تہذیب انسان کو یا کموڈٹی مانتی ہے، یا اس کو ایک مشینی پرزہ مانتی ہے، یا اس کو ایک محض مادی وجود مانتی ہے جو موجود ہے پلیجر کے لیے، یعنی اس ماڈرن تہذیب اسے پلیجر اورینٹڈ یا پروفٹ اورینٹڈ مانتی ہے، بلکہ جبکہ اسلام کہتا ہے کہ تمہارا اصل ہدف ہے معرفت خدا، عبادت خدا۔
قرآن کہہ رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی اب اس عبادت کو ہمیں کسی جگہ محدود نہیں کرنا ہے، بلکہ سانس لینا بھی عبادت ہے، شکر خدا کے ساتھ اپنی فیملی کے لیے آگے بڑھنا اور ان کے لیے روزی روٹی کمانا بھی عبادت ہے۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ویلیوز کے ساتھ آگے بڑھنا کہ کوئی بھی ریسرچ اور کوئی ڈسکوری یا انوینشن انسان کو نقصان نہ پہنچائے، معاشرے کو برباد نہ کرے اور مورل ویلیوز کے خلاف نہ ہو، اسلام اس کا بھی قائل ہے۔ یعنی علم حاصل کرنا عبادت، لیب میں جا کے ایک چیز کا حل تلاش کرنا عبادت، بچوں کو پڑھانا عبادت، کلاس روم میں جانا عبادت، اپنی ڈیوٹیز کو پورا کرنا عبادت۔ جس بھی زندگی میں ہو آپ، جو بھی سویلائزیشن کو ایلیمنٹس بناتے ہیں، سب کے سب اگر اللہ کے لیے ہوں اور اس میں انسان کا مادہ اور جسم یعنی روح دونوں شامل ہوں، یہ اسلامی تہذیب جو ہے اسے عبادت کہتی ہے۔ یہی فرق ہے موجودہ ماڈرن، جسے آپ ماڈرن کہتے ہیں، اور اسلامی تہذیب میں۔ جی جی، خیانت نہ ہونے پائے، مجھ کو ایک جملہ اکنامکس اسکالر ہیں عصمت زہرا صاحبہ، ان کا ایک جملہ مجھ کو یاد آ رہا، کوٹ کروں کہ انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ ماڈرنٹی از مسٹیکن وتھ ویسٹرن کلچر۔ بالکل صحیح۔ تو کہیں نہ کہیں یہی بات ہو رہی تھی کہ جو ہم ماڈرن کی ڈیفینیشن لیتے ہیں اس میں سے شاید ہم دین مائنس کر دیتے ہیں۔ اس کا بڑے اچھا رخ آپ نے پیش کیا۔ اصل میں یہ ہم جب بات کرتے ہیں کلونیلزم کی، جی جی جی، تو اصل میں یہ ویسٹرن امپیکٹ ہے، کیونکہ ترقیاں وہاں دکھائی دے رہی ہیں اور آپ کے یہاں وہاں زیادہ انوینشنز اور ڈسکوریز اور ترقیاں دکھائی، لہذا انسان سمجھتا ہے کہ اگر ماڈرن ہونا ہے تو ویسٹ کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا، جبکہ وہاں ایک عجب بات ہے کہ جتنا زیادہ سائنس میں اور ٹیکنالوجی میں ترقی ہے اتنا ہی زیادہ اخلاقی معیار گرتا چلا جا رہا ہے۔ بے شک بے شک، بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، سائیکوسومیٹک اور سائیکولوجیکل ڈیزیزز جو ہیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، انسان ڈپریشن کا، میلانکلی کا، فرسٹریشن کا، اسکیزوفرینیا کا، مختلف بیماریوں کا زیادہ شکار ہے اور وہ بہت زیادہ آئسولیٹڈ اور لونلی فیل کرتا ہے، جبکہ مادی ترقیاں اسے سکون بخشنے کے لیے تھیں۔ اسی سے معلوم ہوا کہ اصل میں اس کی روح کو سکون نہیں مل رہا ہے، یعنی اسلامک سویلائزیشن روح اور جسم دونوں کو جائز سکون دینے کی قائل ہے۔ یہیں سے اگر ہم بات کریں کہ جیسے ہم آئے ہم یہاں تک کہ مادی چیزیں مانی جاتی ہیں، تو سب سے پہلی چیز جس سے معاشرہ یا کسی بھی تہذیب میں یا وہ معاشرہ جو اپنے آپ کو ماڈرن کہتا ہے، وہ سب سے پہلے جس چیز کو اکھاڑ پھینکنا چاہتا ہے وہ اس کی حیا ہوتی ہے۔ حیا، جی ہاں۔ اس پر کچھ آپ روشنی ڈالیں کہ اگر کوئی تہذیب ایسی رائج ہو، جو رائج ہیں بعض ممالک میں، تقریباً ہر ملک میں رائج ہیں، جس میں فحش بہت عام ہو، اس کا ذہن پر اثر کیا پڑتا ہے؟ بہت اچھی بات، دیکھیے یہ وہی نقطۂ نظر ہے جس جو ہماری تھیسس ہے کہ اگر کانسیپٹ آف مین کو نہیں سمجھا گیا جی جی، تو تمام چیزیں جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گی۔ جنہوں نے انسان کو فقط ایک مادی وجود سمجھا، ایک میٹیریل وجود سمجھا، ایک ایسا ایگزسٹنس کہ جو صرف میٹیریل بینگ ہے، تو انہوں نے جو کچھ اس کے لیے فریم کیا اور اس کے لیے تشکیل کیا وہ صرف اور صرف مادی اصولوں پر بیسڈ ہیں۔ لہذا آپ دیکھیں کہ اس وقت اور خود 19 سینچری میں جو سیکشول پرابلمز آئیں، جو انحطاط معاشرے میں آیا کہ جنسی بے راہ روی بڑھتی چلی گئی، اور یہ ایکسپیریمنٹس کیے گئے کہ ہم آپ کو فری سیکس کلچر دیتے ہیں، جو چاہیں کریں، جس کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، کوئی روک کوئی پابندی نہیں ہے، یعنی یہ سمجھے کہ یہ فطری چیز ہے، اور اسے ماڈرنٹی کا نام دیا کہ حیا کرنا نشانی ہے بیکورڈنس کی اور بے حیائی جو ہے وہ نشانی ہے ماڈرن ہونے کی۔ آپ دیکھیں کیونکہ اس انسان کو فقط مادی مانا گیا، لہٰذا اس کے اندر کتنی پرابلمز آئیں ان ڈیویشنز کی وجہ سے۔ اسلام کہتا ہے کہ انسان فقط مادی وجود نہیں ہے بلکہ روحانی وجود ہے، ایک روحانی اینٹیٹی بھی ہے، ایک مورل اینٹیٹی بھی رکھتا ہے۔ لہٰذا حیا جو ہے وہ روح کا تقاضا ہے تاکہ جسم کو برائیوں سے اور ڈیویشن سے محفوظ رکھا جا سکے۔ جس معاشرے میں فحش یعنی جہاں پر اوبسینٹی بڑھتی ہے، وہاں پر وہ معاشرہ اوور آل کلیکٹیولی بیمار معاشرہ ہوتا ہے، اس کی روحانی طور پر بیمار ہے، کیونکہ فحاشی جو ہے یہ انسان کی مادیت پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ بھئی فحش کا مطلب مثلا ایک انسان ایسی چیزوں کو مسلسل دیکھتا ہے کہ جس کو نہیں دیکھنا چاہیے،
خاص کر نوجوان طبقے تک ان باتوں کو پہنچایا جاتا ہے، اور اس کو سائن آف ماڈرنٹی مانا گیا ہے کہ اگر نہیں دیکھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آر یو اے بیکورڈ ہیومن بینگ، وائی ڈونٹ یو واچ آل دیز تھنگس. یعنی اگر ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ ترقی پسند ہیں. مطلب آپ وہ اس جنرلائز طبقے میں نہیں ہیں. اگر آپ نہیں ہیں، آپ مطلب دقیانوس ہیں، آپ کو آپ پر کنزرویٹزم کا تھپا لگا دیا جائے گا، آپ الگ ہیں. یعنی یہی وہ بات ہے یہاں طے کرنا ہے کہ آپ واٹ ڈو یو مین بائی بینگ ماڈرن. ماڈرن ہونے سے کیا مطلب ہے؟ کیا انسان اپنی شرم اور حیا کو بیچ کر سامنے کھڑا ہو جائے آکے، یا جہاں چاہے جس کے ساتھ اپنا منہ کالا کر لے؟ یعنی آپ نے ہیومن ویلیوز کو اور مورل ویلیوز کو کچل کے رکھ دیا، کیونکہ انسان کے اندر لسٹ ہے اور وہ لسٹ اورینٹڈ ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کی لسٹ کے گھوڑے کو بے لگام کر دیا جائے تاکہ وہ جہاں چاہے اس کو سیٹسفائی کر لے. اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ ذہن خراب ہوتا ہے، ایسے نوجوانوں کی قوت ارادی کم ہو جاتی ہے. یہ صرف اور صرف اسی کے پیچھے، اس ایک ڈیزائر کے پیچھے اتنا پاگل ہوتے ہیں کہ ان کی جو بہترین انرجی ہے، جو بہت اچھے کاموں میں چینلائز ہو سکتی تھی، وہ نہیں لگ پاتی ہے، وہ ویسٹ ہوتی رہتی ہے، اور وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، آئسولیٹڈ ہو جاتے ہیں، کمروں میں بند ہو جاتے ہیں، بری بیماریاں انہیں گھیر لیتی ہیں، ان کی پرسنالٹی میں بہت سی پرابلمز آ جاتی ہیں. یہ ہے فحاشی کا عام کرنا اور آبسینٹی کو عام کرنا اور اوریانیت کو اور بے حیائی کو عام کرنا. اگر اسے سویلائزیشن کہتے ہیں تو خدا کا شکر ہے کہ ہم ان کے حساب سے ابھی بھی بیکورڈ ہیں، کیونکہ ہم نے انسان کی تعریف اس کے خالق سے لی ہے، اور اس کے خالق نے کہا ہے کہ اس کے لیے کیا نقصان دہ چیزیں ہیں اور کیا فائدہ پہنچانے والی چیزیں ہیں. بہت اچھی بات ابھی آپ نے کہی، میں نے اس کو اپنے ذہن میں نوٹ کیا کہ یہ باتیں آج کے نوجوان تک جانی چاہیے کہ اس طرح کے فحش سے جڑے رہنے کی وجہ سے ارادی طاقت یعنی ول پاور، انسان کی ول پاور کمزور ہو جاتی ہے. اور اگر جس کی ول پاور کمزور ہے اس کو زندگی کے ہر پہلو میں نقصان اٹھانا پڑے. بھائی وہ اگر وہ قوت، ڈٹرمنیشن کی قوت اور ول پاور کمزور ہے تو وہ فیصلے کیسے لے گا؟ جی، آپ چاہتے ہیں کوئی چیز کرنا مگر آپ نہیں کر پائیں گے. ڈیسیجن اورینٹڈ نہیں ہے، ڈیسیجن میکنگ ایبلٹی ختم ہو جاتی ہے. اور آپ ہر وقت جو ہیں وہ، یعنی اس سے ایک اور بڑا اچھا اینگل آ گیا، اگر وقت ہو تو ایک منٹ اس پر، کہ خود اس فحش باتوں نے، فحش کلچر نے اور بے حیائی کے کلچر نے عورت کو کتنا پست بنا دیا ہے. آپ نے ایک عورت کو کموڈٹی اور آبجیکٹ ہی تو سمجھا. جتنی باتیں آپ عورت کے ایمانسیپیشن کے لیے اور فریڈم کے لیے کر رہے ہیں، یہ فقط ایک دکھاوا ہے، اس لیے کہ کیپٹلسٹ کلاس کا کھلونا آج بھی عورت بنی ہے. جس طریقے سے چاہیں آپ ایڈورٹیزمنٹ میں پیش کریں، جس طریقے سے چاہیں اس کے ساتھ فلم بنائیں، جس طریقے سے چاہیں اس کو اس انداز میں پیش کریں کہ انسانوں کی جو ہے وہ جنس کو ابھاریں اور ان کی سیکشول پاور کو آپ اسٹیمولیٹ کر کے انہیں پاگل بنا دیں، تاکہ نہ وہ پڑھائی کر سکیں، نہ وہ فیوچر گولز کی طرف جا سکیں، اور اسی چیزوں میں لگے رہیں، اور عورت بھی کھلونا بنی رہے کسی خاص طبقے کا کہ وہ جیسے چاہے اسے دکھائے. اگر اسے سویلائزیشن کہتے ہیں تو پھر یہ بہت ہی شرم کا مقام ہے کہ آپ نے اس کو سویلائز کہاں کیا، بلکہ اس کو آپ نے پسماندہ بنا دیا. توبہ ایسے سویلائزیشن سے. خدا کا شکر ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ایسی سویلائزیشن کو قبول ہی نہیں کیا ہے. اور اس پر جب بات کی جائے یا ان لوگوں سے بات کی جائے جو فحش زدہ ماحول میں ہیں، ان سے جب پوچھا جائے تو سب سے پہلا جواب جو ہوتا ہے آزاد خیالی کے متعلق، یہ براڈ مائنڈڈ ہونا ہے. ہاں، کہتے ہیں ہم روشن فکر ہیں. جی، ہم روشن فکر ہیں. تو اسلامی روشن فکری، اور اس میں جو ہے یہ میں چاہوں گا کہ آپ یہ بات ناظرین تک پہنچائیں کہ اسلام کس کو روشن فکری کہتا ہے، اور یہ طبقہ جو فحش جو ہے آگے کر رہا ہے، جو سماج کو فحش زدہ بنا رہا ہے، یہ کس کو روشن فکری کہتا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے، اس لیے کہ ایسے لوگوں سے جب آپ پوچھیں تو کہتے ہیں کہ یہ ہماری فریڈم ہے. جی، ہمارا فریڈم، ہم جو چاہیں دیکھیں. جی، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے؟ اصل سوال یہ ہے کہ ہم اگر بحیثیت انسان بتائیں تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کا بنانے والا ہی آپ کو بتائے اور یہ بتائے کہ دیکھو جو تم کر رہے ہو اس کے نقصانات بڑے خطرناک ہیں، اور پورے معاشرے کی جو ہیلتھ ہے وہ متاثر ہوگی، کیونکہ معاشرے کی جو اقدار ہیں، جو ایتھیکل اور مورل ہیلتھ ہے، اس کو بھی صحیح رکھنا ہے. تبھی ایک سویلائزیشن آگے بڑھ سکتی ہے. کسی کونے کو، ڈائمنشن کو آپ چھوڑ نہیں سکتے ہیں. کوئی کہے کہ یہ روشن خیالی ہے تو آئیے اسلام سے پوچھیں. اسلام کہتا ہے کہ روشن فکری یا روشن خیالی یہ ہے کہ تم اپنی معرفت حاصل کر کے اپنے رب کی معرفت حاصل کرو. جس نے اپنے کو پہچانا، اپنے نفس کو پہچانا، اس نے خود شناسی سے خدا شناسی کا سفر
یعنی روشن خیالی یہ ہے کہ فقط اپنی ذات تک محدود نہ رہو، بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو کہ تمہاری سماجی ذمہ داریاں کیا ہیں، تمہاری اخلاقی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تمہیں علم حاصل کرنا ہے، یہ ہے روشن فکری۔ تمہیں سماج کو بیٹر بنانا ہے، یہ ہے روشن فکری۔ تمہیں ایک بہترین سٹیزن بننا ہے، یہ ہے روشن فکری۔ تمہیں سیاسی نظام کو درست کرنا ہے، یہ ہے روشن فکری۔ اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا ہے، ماں باپ کا خیال کرنا ہے، بچوں کا خیال کرنا ہے، دوست احباب کا خیال کرنا ہے۔ جتنے لوگ سماج میں ہیں اگر تم ان تک پہنچ سکتے ہو، جو پسماندہ ہیں، جو کچلے ہوئے ہیں، جو غریب ہیں، ان کی فکر کرو، ان کی مدد کرو، یہ ہے روشن فکری۔ اپنے کو برائیوں سے اور گناہوں سے اور فاربیڈن پلیجر سے محفوظ رکھنا ہے روشن فکری، کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ تمہیں ایک جسم عطا کیا گیا ہے، تم اس کے امین ہو اور تم سے سوال ہوگا، لہذا جب تمہاری یہ پراپرٹی ہے تو اپنی پراپرٹی کو اپنے ہاتھ سے کیوں خراب کر رہے ہو؟ کیا تم عقل والے کہلا سکتے ہو اگر تم اپنی ہی پراپرٹی کو خود خراب کر رہے ہو؟ لہذا روشن فکری یہ ہے کہ جسم کی بھی حفاظت کی جائے اور روح کی بھی حفاظت کی جائے، اور دونوں کے تقاضوں کو، دونوں کے فوڈ کو اسے پرووائڈ کیا جائے۔ یعنی روشن فکری اسلام کی نظر میں یہی ہے کہ جو مسائل درپیش ہے ان کا حل کیا جائے، اپنی فکر کے نتائج، یعنی اپنے کو سدھاریں، اپنے معاشرے کو سدھاریں، اپنے کو برائیوں سے محفوظ رکھیں، اور جو جائز پلیجرز ہیں انہیں حاصل کریں۔ کھاؤ، قرآن کہہ رہا ہے کہ کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، اپنے کو چیسٹ رکھو، ہر دائرے میں اپنے کو اعتدال پر رکھو، یہ ہے روشن فکری، عدل جانے نہ پائے۔ جزاک اللہ قبلہ۔ یہ اس تہذیب پر بہت ساری ایسے نقطے ملے، بہت ساری ایسے باتیں ہوئیں جو اس دور جدیدہ میں خاص کر کے ہمارے نوجوان بھائیوں تک، بہنوں تک جانا بہت ضروری تھی، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جائے گی بھی۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ میں وقت ہے کہ اس ایپیسوڈ کو، یا اس عنوان کو جو ہمارا چل رہا ہے اسلام اینڈ ماڈرن سویلائزیشن، اس کے اس ایپیسوڈ کو یہیں پر ملتوی کروں، اور اسی عنوان پر اسلام اینڈ ماڈرن سویلائزیشن کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ سے پھر ملیں گے، اور انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ اس پر اپنی بہترین فکر کے ساتھ اس پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود رہیں گے۔ اس کے ساتھ میں آپ سے وداع چاہتا ہوں، تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام۔